اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرومبر لیک ٹریک از میم الف مالاباری روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سوموار 29 مئی 2023 تعارف کرومبر جھیل وادی بروغل میں پائی جانے والی نیلے رنگ کی ایک صاف جھیل ہے۔ وادی بروغل میں خطے کے اہم پھل پیدا ہوتے ہیں جن میں اخروٹ، خوبانی، سیب اور بادام شامل ہیں۔ مقامی ذرائع معاش کو بہتر کرنے کے لیے بہترین پیداوار کی بہت گنجائش ہے۔ کرومبر پاکستان کی دوسری بلند ترین الپائن جھیل ہے جو کہ سطح سمندر سے 4272 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ خالص برفانی پانی اور کسی بھی آلودگی سے پاک اسے بہت دلکش بناتی ہے، چنانچہ اس دور افتادہ جھیل تک بہت کم سیاح آتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے اور مقامی لوگوں کے مطابق بہت سے لوگ جھیل تک پہنچے بغیر ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کرومبر جھیل دراصل گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں واقع ہے، اس لیے آپ اپر چترال لشکر گاز سے سفر کرتے اور کرومبر تک پہنچنے کے لیے گلگت بلتستان میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کا لشکر گاز سے کرومبر تک کا تمام سفر افغانستان کے ساتھ سرحد پر ہے اور یہ تمام علاقہ واخان کوریڈور کہلاتا ہے۔ سرحد واخان کوریڈور سے 6.5 کلومیٹر دور تاجکستان ہے۔ آپ چپورسن وادی میں چیلنجی پاس سے ہوتے ہوئے بھی اس جھیل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ بہت مشکل اور تکنیکی ہے، اس لیے زیادہ تر سیاح اپر چترال سے لشکر گاز سے ہوتے ہوئے کرومبر جھیل تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ خاکسار نے اس دفعہ سالانہ طویل ٹریننگ کے لیے کرومبر جھیل ٹریک کا انتخاب کیا۔ خاکسار نے 13 مضبوط خدام کا ایک گروپ اکٹھا کیا۔ ہم سب مل کر پہلے بھی کئی ٹریکس کر چکے تھے، بلکہ اس گروپ میں 2 افراد ایسے بھی تھے جن کے ساتھ خاکسار نے 2017 میں K2 بیس کیمپ کا ٹریک کیا تھا۔ ہم نے معمول کے مطابق عید الاضحیٰ 2021 کے دوسرے دن اپنے سفر کا آغاز کیا اور ہم لاہور سے بذریعہ لواری پاس چترال پہنچ گئے۔ پہلے دن ہم صبح 7 بجے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں سے ہم نے راولپنڈی کے لیے ٹرین میں سفر کیا، جو کہ بہت ہی یادگار سفر ثابت ہوا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی ٹور کے لیے ٹرین کے سفر کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ تمام دوستوں نے اس نئے تجربہ کو پسند کیا اور تقریباً دوپہر 2 بجے ہم راولپنڈی اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ وہاں ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور وہاں سے پیر ودائی اڈہ پہنچے، جہاں سے ہم نے 6:30 پر شام کوسٹر کے ذریعہ بونی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ کچھ وقت اڈہ پر گزارنے کے بعد ہماری کوسٹر گاڑی اپنے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ دیر سے چلی۔ خیر، سفر کا آغاز تو ہوا۔ رات کا کھانا کہیں راستے میں کھایا۔ صبح فجر کے وقت سے کچھ پہلے ہم مشہور لیواری ٹنل سے گزرے، لیکن زیادہ تر دوست نیند کی آغوش میں تھے۔ اس طرح پہلا دن سفر کرتے کرتے گزر گیا، لیکن ہم سب اتنے پرجوش تھے کہ ہمیں سفر کی تھکاوٹ کا بھی احساس نہ ہوا۔ دوسرے دن ہم صبح تقریباً 10 بجے بونی پہنچے، جو کہ چترال سے 92 کلومیٹر آگے ہے۔ بونی میں ہمارا جیپ ڈرائیور افتخار احمد جیپ لیے بونی اڈہ پر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے اپنا سامان کوسٹر کی چھت سے جیپ کی چھت پر شفٹ کر دیا اور سفر جاری رکھا۔ اگلا قیام مستوج کے مقام پر کیا گیا، جہاں سے بائیں جانب وادی بروغل کی طرف راستہ جاتا ہے، جو کہ ہماری منزل تھی۔ مستوج میں ہم نے ناشتہ کیا اور دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ رات کے قیام کے لیے ہم نے بروغل ویلی کے گاؤں لشت کا انتخاب کیا۔ مستوج سے کچی سڑک پر 4x4 جیپوں کے ذریعہ لشت آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے،
لیکن یہ سفر کافی طویل ہے۔ آخر کار 8 گھنٹے کے مسلسل جیپ سفر کے بعد ہم بروغل ویلی کے دلفریب گاؤں لشت پہنچ چکے تھے اور ہم نے وہیں رات قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیسرا دن، اگلی صبح سب نماز فجر پر اٹھے، نماز ادا کی اور کچھ دیر بعد کمروں سے نکل کر دلکش نظارہ دیکھنے کو ملا، کیونکہ سورج نے ابھی چوٹیوں کو سنہری رنگ میں رنگنا شروع ہی کیا تھا۔ آج ہم نے اپنے پہلے دن کی باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ابھی کچھ مزید سفر جیپ پر ہی کرنا تھا اور لشت سے لشکر گاز کے مقام پر پہنچنا تھا، جہاں سے ہمارا اصل امتحان ٹریننگ کی صورت میں شروع ہونا تھا۔ ہم نے ناشتہ کرنے کے بعد تقریباً صبح 7 بجے خرامہ پھر ایک دفعہ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ راستہ میں چوٹی کویوزوم دکھائی دی، جس کی اونچائی سطح سمندر سے 6872 میٹر ہے۔ چوٹی دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ کسی اور دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ ہماری منزل تو لشکر گاز تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لشکر گاز سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے گبریل کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ گبریل سے لشکر گاز کی سڑک کا زیادہ تر حصہ بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوب گیا، اس لیے ہمیں یہیں سے اپنی ٹریننگ کا آغاز کرنا پڑے گا، یعنی مزید 10 کلومیٹر کی ٹریننگ کم کرنی پڑے گی۔ لشکر گاز تک کا ٹریک سب سے آسان حصہ تھا، کیونکہ ہمیں زیادہ اونچائی حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ صرف ایک خوفناک راستہ تھا، جہاں بائیں جانب لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے دریائے یارخون کے کنارے پر چلنا پڑا۔ ہم 1.5 گھنٹے کی ٹریننگ کے بعد آخر کار لشکر گاز پہنچ گئے۔ لشکر گاز میں صرف ایک ہی گیسٹ ہاؤس موجود ہے، جو کہ ایک خوش اخلاق سلطان نامی شخص چلاتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کے آس پاس صرف 2 ہی گھر ہیں، ایک سلطان کا اور دوسرا گھر اس کے کزن کا۔ ویسے تو لشکر گاز ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، لیکن خوبصورتی میں ایک دلدار علاقہ ہے، اور لشکر گاز میں سالانہ پولو فیسٹیول بھی منعقد ہوتا ہے۔ لشکر گاز سے ہماری منزل لالے ربات گاؤں تھا، جہاں ہم نے رات قیام کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ لشکر گاز سے ٹریننگ کا ابتدائی مرحلہ انتہائی ہموار علاقے سے گزرا، پھر ایک تنگ گھاٹی آئی جس میں متعدد ندیاں تھیں۔ گھاٹی کے بعد 2 راستے تھے، ایک شوار شیر نامی گاؤں سے گزرتا تھا اور دوسرا شوار شیر سے اوپر جاتا تھا۔ زیادہ تر ممبران نے اونچا راستہ اختیار کیا، جبکہ میں نے 2 دیگر ممبران کے ساتھ نیچے کا راستہ اختیار کیا۔ شوار شیر کے بعد ٹریک تھوڑا سا مشکل تھا اور ہم نے 1-2 ندیوں کو عبور کیا۔ ہمارا ہدف لالے ربات پہنچنا تھا، جو وادی بروغل کے مقامی لوگوں کی گرمیوں کی بستی ہے۔ ہمیں لالے ربات پہنچنے میں کل 5 گھنٹے لگے۔ لالے ربات میں چرواہوں کی بہت سی جھونپڑیاں تھیں اور وہ سب خالی تھیں۔ لالے ربات پہنچ کر ہم نے رات کے قیام کے لیے کیمپس لگائے۔ 2 پکوان آلو قیمہ اور دال گوشت کو رات کے کھانے کے لیے گرم کیا۔ یہ سالن ہمارے پاس ٹن پیک کی صورت میں موجود تھے اور آٹا گوندھ کر روٹیاں بنانا شروع کی۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ یاک جنگلی بیل اس علاقہ میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مقامی لوگ انہیں عام گائے بھینس کی طرح پالتے ہیں۔ یاک کھلی چراگاہوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ یاک کا دودھ، دہی یا لسی چکھنے کا موقع کبھی کبھار ہی زندگی میں نصیب ہوتا ہے۔ ہم نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مقامی لوگوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور خوش قسمتی سے دودھ نصیب ہو گیا، جس سے ہم نے رات میٹھے کی ڈش شیر خورما یعنی سوئیاں تیار کی، اور اس طرح یہ دن بھی اختتام پذیر ہوا۔ چوتھا دن، اس دن ہمیں کرومبر جھیل پہنچنا تھا، وہ جھیل جس کے لیے ہم دور دور سے آئے تھے۔ بروغل اور اشکومان کی وادیوں کے درمیان سینڈوچ کی گئی حتمی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی پرجوش تھا۔
اس دن ٹریک زیادہ تر حصہ خوبصورت گھاس کے میدانوں سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ ٹریک شروع میں تقریباً ہموار تھا، لیکن کرومبر جھیل کی طرف اونچائی حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ موسم بہت دھندلا تھا اور 2 گھنٹے کی ٹریننگ کے بعد ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ اس طرح یہ دن بھی پیچیدگیوں میں جاری رہا۔ یقیناً منزل پر پہنچنے کی خوشی کسی بھی خوشی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ زیادہ تر ممبران تقریباً دوپہر 3 بجے جھیل پر پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے سب سے ضروری کام کیے، کیمپس لگائے اور کچھ دیر آرام کے بعد چائے اور پکوڑے بنانے کا انتظام کیا، اور تمام دوست ریفریشمنٹ سے لطف اندوز ہوئے۔ ریفریشمنٹ کے بعد کیمپ سے چھلانگ لگا کر باہر آنے اور فوٹوگرافی کرنے کا وقت تھا۔ جب ہم جھیل کے کنارے پر پہنچے تو جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ان بہترین مقامات میں سے ایک تھا جو ہمیں اپنے ٹریننگ کیریئر میں شاید کم ہی دیکھنے کو ملا۔ وہاں ایک بہت بڑی جھیل تھی جس میں دھند چھائی ہوئی تھی اور پیچھے سے سورج چمک رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ اس لمحہ کو اپنی یادوں میں اتارنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ گروپ فوٹوز اور انفرادی تصاویر بنائی گئیں، اور جب میری فوٹوگرافی مکمل ہوئی تو میں جھیل کے کنارے پر ایک بہت بڑی چٹان پر لیٹ گیا۔ ٹریننگ کے دوران چٹانیں بستروں سے بھی زیادہ نرم محسوس ہوتی ہیں۔ چٹان پر لیٹے لیٹے جھیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس لمحہ کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب میں نیچے آیا تو واپسی کے سفر پر کچھ بات ہو رہی تھی، اور اکثریت نے اگلے دن ڈائریکٹ لشکر گاز جانے کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح یہ تجویز کثرت رائے سے منظور پائی۔ اب اگلی صبح ناشتہ تیار کرنے اور سامان پیکنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئیں تاکہ صبح بروقت ٹریک شروع کیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ہمیں 2 دن کا ٹریک 1 دن میں کرنا تھا۔ 5واں دن، اگلے دن ہم صبح 9 بجے کرومبر جھیل سے لشکر گاز کے لیے روانہ ہوئے۔ آج کا طویل سفر تھا، لیکن دوستوں نے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا اور تمام دوست بخیر و عافیت شام 7 بجے تک لشکر گاز پہنچ گئے، جہاں رات سلطان کے گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا، اور رات کے کھانے میں دوستوں کو اس ٹور کی سب سے اسپیشل ریسیپی فروٹ ٹرفل پیش کی گئی، جسے تمام دوستوں نے بہت پسند کیا۔ 6واں دن، اس دن ہم نے صبح نماز فجر کے بعد اپنے ٹریک کا بقایا حصہ طے کیا، اور ہم تقریباً 8 بجے گبریل پہنچ گئے، جہاں ہمارا جیپ ڈرائیور پہلے سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ گبریل پہنچ کر فوراً سامان جیپ پر رکھا اور سفر کا آغاز کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے لشٹ میں اسی گیسٹ ہاؤس میں رکے جہاں آتے ہوئے ہم نے رات قیام کیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سفر کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا، اور رات بونی پہنچ کر رات قیام کے لیے ہوٹل میں کمرے لیے گئے۔ تمام دوست تھکاوٹ کا شکار تھے، لیکن جب رات کے کھانے میں ان کی تواضع چکن کڑاہی سے کی گئی تو تھکاوٹ کے نام سے ہی بے آشنا ہو گئے۔ 7واں اور 8واں دن، 7ویں دن کی صبح بونی سے راولپنڈی تک کی کوسٹر کی بکنگ پہلے کروائی جا چکی تھی۔ 7ویں دن کی رات ہم کوسٹر کے ذریعے راولپنڈی پہنچے، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹرین کے ذریعے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن کی صبح 6 بجے ہم لاہور پہنچ چکے تھے۔ اس سفر نے ہم پر قدرت کا ایک خوبصورت عکس چھوڑا ہے، اور ہماری زندگیوں پر یہ نقش قائم رہے گا۔ خاکسار نے اس سفر نامہ کو مختصراً بیان کرنے کی ایک ادنا کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو پسند فرمائیں گے۔ اہم درخواست: برائے کرم اگر آپ کرومبر جھیل یا کسی اور جگہ پر جائیں تو کوڑا کرکٹ پیچھے نہ چھوڑیں، اور اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، اور تمام ریپرز اور خالی ڈبے اپنے ساتھ واپس لائیں، اور ملک کو صاف ستھرا اور سرسبز رکھیں۔